کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اکثر مساجد میں ٹوپی رکھی ہوتی ہیں، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے سر پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آپ سر پہ ٹوپی یا پگڑی، اصل ہے سر کو ڈھانکنا، چاہے ٹوپی سے ہو یا پگڑی سے ہو، آپ سر ڈھانک کے نماز پڑھیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کے موقع کے علاوہ کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اور عمرے میں بھی اس وقت جب آپ حالت احرام میں محرم بن چکے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نماز آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ حضور کے یارانے کو کہتے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کبھی ننگے سر نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، کہ صحابہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہن کے نماز ادا فرمائیں، اس لیے بغیر ٹوپی کے آپ نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ کہ جو مسجد میں پڑے ہوتے ہیں لوگ اٹھا کر سر پہ رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ اس کو چاہیے تھا وہ سر پہ رکھتا، اس نے نہیں رکھا، تو آپ کو کس نے کہا آپ سر پہ رکھ دیں؟ یہ تو کل کوئی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہا ہوگا تو آنکھنے پہلے چولا پاچے چلو میں پوینا چاہ تو نماز پڑھ دا ہے، آپ نے کہنا میں تمہیں قمیض پہنا دیتا ہوں، تو نماز اپنی جاری رکھ۔ تو بھائی ایک بندے کو خود خیال نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں اس کو نماز کے اندر اس کو صحیح کرانے والے، تو یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ باقی لوگ مساجد میں ٹوپیاں رکھتے ہیں، میرے خیال میں لوگوں کو اپنی جیب میں 2 روپے کی ٹوپی رکھنے کا کوئی خیال نہیں۔ جوتی پوچھو نا، جوتی کہتے 5000 کے جوگر لی، بہترین چیتا شوز ہیں بھائی، میں نے 6000 روپے کی جوڑی لی ہے، تو 6000 پاؤں پہ لگا دی ہیں، 1000 سر پہ لگاتے موت پڑتی ہے۔ کچھ بھی بندوں کو صحیح، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ الحمدللہ میری پگڑی اللہ کے فضل سے اتنے پیسوں کی ہوتی ہے کہ اتنے پیسوں کا پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے پہلے دن سے طے کیا کہ پاؤں کے جوتے سے زیادہ سر کی عزت پہ لگانا ہے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب مجھ سے میری پگڑی کی قیمت پوچھ بیٹھے، میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، جب میں نے بتایا تو حیران ہو گیا، اتنے پیسے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ پاؤں پہ لگاتے ہیں اتنے پیسے، میں سر پہ لگاتا ہوں تو اچھا کس پہ؟ نہیں مولانا آپ تو محسوس کر گئے۔ میں نے کہا میں زندہ انسان ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے آپ سوال کرتے وقت ہنس کے سوال کریں، میں جواب دوں تو منہ پہ 12 بج جائیں۔ ہنس کے سوال ہو، ہنس کے جواب ہو، تو بھائی سر پر جو آپ لگاتے ہیں نا وہ آپ کے پاؤں سے زیادہ ہونے چاہیے، نہیں تو برابر تو رکھ لو، اتنی اچھی انداز سے بندہ خرید۔ یہ میرے سر پہ جو اس وقت ٹوپی ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹوپی ہے؟ بھائی یہ پگڑی ہے۔ آپ کہیں گے کیسی پگڑی ہے، اس پہ تو شملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف پگڑیاں پہنی ہیں ان میں ایک یہ پگڑی بھی ہے جو بغیر شملے کے، جمع الجوامع میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے بغیر شملے کے بھی کبھی کبھی پگڑی پہنی اور کبھی شملے کے ساتھ پہنتے ہیں۔ شملہ جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں پٹ کے لاڑ ہے، تو میں وہ بھی پہنتا ہوں اور یہ بھی پہنتا ہوں، تو دونوں سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ ترک کے علماء پہنتے ہیں۔ میں اس کی پاکستانی قیمت بتاؤں تو آپ کو S22 الٹرا کی قیمت بھی بھول جائے سامسنگ کی۔ میں نے اس کو الحمدللہ قونیہ سے، امام روم رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے قریب جو بازار ہے وہاں سے خریدا، PhD لیول کے علماء سے نیچے وہاں کو یہ پہن نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ سر پہ عزت کے ساتھ بندہ رکھے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب نامہ اعمال کھلے گا تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سر پہ ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ ہماری قدر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سر کی ٹوپی کے معاملے میں آپ انتخاب اچھا رکھیں۔ یہ میں نے اپنے والد محترم رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ کئی حضرات بیٹھے ہیں جو میرے ابا جی سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہم اس وقت بیٹھے تھے مسجد حافظ اللہ بخش میں، تو ایک شخص آیا، وہ پینٹ شرٹ میں 3 پیس میں تھا، اور اس نے ٹوپی کوئی عام سی کپڑے والی اٹھا کر نا مسجد سے اس ارد رکھی ہوئی ہے۔ تو ابا السلام علیکم مولانا خیریت؟ میری چھوٹی عمر تھی۔ ابا نے کہا جی بالکل خیریت ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے مہنگے کپڑے آپ نے پہنے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو ابو نے پینٹ پہ ہاتھ لگا کے اسے کہا کتنے کی لی؟ تو اس نے پتہ نہیں کتنے سنا دیے، اتنے 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 اتنے۔ اچھا پھر شرٹ پہ ہاتھ لگا کہ یہ کتنے کی لی؟ کہ یہ بہت اتنے۔ پھر کہا جوتے کتنے کے؟ جتنے کے۔ کہ یہ ٹوپی کتنے کی؟ تو ہنسنے لگ گیا۔ کہ تمہیں سر کی عزت اس پر تمہیں خیال نہیں ہے؟ یہ تلو جنگ پاپڑ واسطے تو 10,000 روپے کی دی ہے اور اوپر سر پہ رکھنا ہے تو آپ کو تو کہتے حضرت آپ شرمندہ کریں کہ نہیں، میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں۔ شرمندہ کرنے کیا مانا، ورنہ تو اور میں یہاں کے مجمع میں بیٹھ کے میں آپ کو بےزتی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو حیثیت ہے ڈی ویلیو ہو جائے۔ میں شرمندہ نہیں کر رہا، تمہیں احساس دلا رہا ہوں کہ سر پر کوئی چیز رکھے۔ میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا کچھ دنوں پہلے، بابا نام نہیں لیتا، ایک مسجد کی بات ہے ہمارے سٹی میں،
تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب میں تو عید ٹوپی کھیلنا ہوں بس، کہتے میں عید کی ٹوپی خریدتا ہوں، میں نے عید نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اسی لیے میں نے کہا وہ عید نماز فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے، آپ واجب کے لیے خریدتے ہیں، فرض کے لیے نہیں خرید سکتے۔ تو بھائی اچھی سے اچھی بندہ سر پہ ٹوپی رکھے۔ اور آخری بات اسی ٹوپی کے عنوان پہ بھی کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوپی کی کیا ضرورت ہے، ایک کتاب ایسے پڑھی اور ایک کتاب پر غلاف چڑھا ہوا ہو، آپ سمجھ جائیں گے یہ قرآن ہے اور یہ کتاب ہے، سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ جس پر کپڑا ہے نا تو وہ عزت کی نشانی، اس لیے تو ہم خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ سر پر مکمل کا مکمل پردہ اور اپنے جسم پر برقع رکھیں، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ عام عورت نہیں ہے، خاص عورت، عام گھر نہیں ہے، اس پر کعبۃ اللہ پر غلاف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو غلاف جو ہے نا بہت بڑی چیز، آپ یہ مالٹے کو چھیل کے رکھ دیں 15 منٹ بعد اس کی حالت دیکھیں، سیب کو چھیل کے رکھ دیں 20 منٹ بعد اس کی حالت دیکھیں، اور جس سیب پہ چھلکا رہے اس کی حالت دیکھیں۔ تو بھائی جس خاتون پہ پردہ ہے اس کی عزت محفوظ ہے۔ ایسے ہی بھائی سر ہے، سر میں سب سے اعلیٰ چیز دماغ موجود، اس دماغ کو بھی ڈھانک کے رکھیں۔ اگر آپ کے ہاں اس دماغ کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، کچھ قیمت ہے، تو اس کو ڈھانک کے رکھیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ایسے فی سبیل اللہ آپ کو جو ہے نا منو فری مل جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے دماغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ ننگے سر رہیں، اس پر کوئی پرابلم نہیں۔